ماہ صبان کی فضیلت اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے بدن پاک رکھو، اپنی نیت اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب روزہ رکھتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع فرماتے تو بند کرنے کا نام نہیں لیتے، اور جب روزہ رکھنا بند کر دیتے تو ایسا لگتا کہ اب آگے روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت اسامہ رضی کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے بیچ کے مہینے شعبان سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے لیے سال میں 2 راتیں عید و خوشی کے لیے ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہے۔ فرشتوں کی عید شب برات اور شب قدر ہے، اور مومنوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات کو فرشتے کی عید کی رات کا نام دیا گیا ہے۔ اس رات کی عبادت سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا، عبادت میں ساری رات گزار دینے کی برکت سے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے دونوں عید اور شعبان کی 15ویں راتیں جاگ کر عبادت میں گزار دی تو اس کا دل کبھی نہیں مرے گا۔ شب برات کو صفوات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے 1/3 امت کی شفاعت کی دعا قبول کر لی۔ اگلی رات 14ویں شب میں پھر اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائی تو رب قدیر نے 2/3 امت کی شفاعت فرما دی۔ تیسری رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی تو رب نے پوری امت کی شفاعت کی وسعت فرما دی، اور یہ بھی فرمایا، پیارے میں تمہاری شفاعت میں امت کو بخش دوں گا، لیکن جو آدمی میری رحمت سے مایوس ہو جائے گا اور وہ گناہ کرتا ہی رہے گا، اسے نہیں بخشوں گا۔ اسے بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے، جس میں شکر کرنے والے اور کینہ رکھنے والوں کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت بی بی عائشہ کے گھر میں کسی کام سے بھیجا۔ میں وہاں پہنچا اور کہنے لگا، ام المومنین جلدی کیجیے، کیونکہ آقا 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں کچھ بیان فرما رہے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا، انس میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں 15ویں رات کی بات بتاتی ہوں۔ ایک بار کی بات ہے، اس رات میں آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ سرکار تشریف لائے اور میرے ساتھ لیٹ گئے۔ میں سو گئی۔ اتفاق سے آنکھ کھلی تو سرکار کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں تلاش میں نکلی، مسجد نبوی سے گزرنے لگی تو اچانک میرا پیر آپ سے لگ گیا۔ میں نے پایا کہ آپ سجدے سے سر رکھ کر یوں دعا مانگ رہے تھے، الہی میرے بدن اور خیالات نے بھی تیرا سجدہ کیا، میں تجھ پر دل سے ایمان لایا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اپنے اس ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اے میرے عظیم رب، تم سے ہی ہر بڑے کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس سر نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے ہی پیدا فرمایا ہے، اسے شکل صورت عطا فرمائے، اس میں کان اور آنکھ پیدا فرمائے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یوں دعا مانگنے لگے، الہی تو مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے پاک صاف ہو، کافر و بت نہ ہو۔ پھر آپ نے سجدے میں گر گئے۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو میں کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ کا قربان، آپ یہاں تشریف فرما ہے اور میں تو آپ کمرے میں تھی۔ آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج اس رات میں اللہ پاک اپنے کرم سے بے شمار گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شراب پینے والے، رشتہ داروں توڑنے والے، باجا بجانے والے، چغل خوری کو معاف نہیں فرماتا۔ شعبان کی 15ویں رات میں ملک الموت کو ان لوگوں کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں جو اگلے شعبان تک مرنے والے ہوتے ہیں۔
آدمی پیڑ پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، مکان بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ہوتا ہے، اور ملک الموت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس کا نمبر آئے اور وہ اپنا کام کر گزرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا مہربان رب اپنے کرم سے ہمیں بخش دے۔ آمین۔ ماہ شعبان تمام مہینوں سے افضل ہے، جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل ہوں، اور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔